الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 506 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ وفود العرب، عرب کے وفود، وفود وفد کی جمع ہے۔ وفد کہتے ہیں بھی چند لوگ جیسے اکٹھے ہو کر آئیں، گروپ آف پیپل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تمام اطراف و اکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر بعض قبائل اس بات کے خواہشمند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلہ والوں کو مشرف با اسلام کرتے تھے۔ ان ہی قبائل کے نمائندوں کو ہم وفود العرب کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد ناگہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور جوک در جوک بلکہ فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بننے لگے۔ چونکہ اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے 9 ہجری کو لوگ سنۃ الوفود، نمائندہ کا سال یا نمائندوں کا سال کہنے لگے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان وفود کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی ہے، اور علامہ قسطلانی اور حافظ ابن قیم نے اس قسم کے 14 وفدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں چند وفود کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استقبال وفود۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کشانہ اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے۔ وفد ثقیف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جعرانہ سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بارضا و رغبت دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوفا آدمی تھے، اور ان کا کچھ تذکرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اب اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور یہ وہیں سے لوٹ کر اپنے قبیلہ میں گئے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعلانیہ دعوت اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب میں بھر کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکی ہیں، اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے انجام کو سوچ کر دن میں تارے نظر آنے لگے، اس لیے ان لوگوں نے ایک معزز رئیس عبدیہ لیل بن عمر کو چند ممتاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے بت لات کو نہ توڑا جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرمانے سے صاف انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا بت تو ضرور توڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج دوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے، اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طائف بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ وفد کندہ۔ یہ لوگ یمن کے طرف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 سوار بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ مدینہ آئے، خوب بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اور ریشمی گوٹ کے جبے پہنے ہوئے، ہتھیاروں سے سجے ہوئے مدینہ کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ دربار رسالت میں باریاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گوٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ وفد بنی اشعر۔
یہ لوگ یمن کے باشندے اور قبیلہ شعر کے معزز اور نامور حضرات تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوش محبت و فرط عقیدت سے رجز کا یہ شعر آواز ملا کر پڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ کیا شعر تھا؟ کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا سما ہوگا، سبحان اللہ۔ ہاں جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں۔ ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے۔ بکری پالنے والوں میں سکون اور وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی قلب اور حکمت و معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہایت ہی خوش آواز تھے اور قرآن شریف ایسی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ علم عقائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہاں پر یہ وضاحت دے دوں کہ عقائد میں اہل سنت کے دو گروہ ہیں۔ ایک تو یہ امام شیخ ابو الحسن اشعری اور دوسرے امام ماتریدی ہیں۔ ہمارے یعنی کہ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ ماتریدی ہیں۔ ان دونوں اماموں میں اس طرح اختلاف ہے، یعنی کہ جس طرح حنفی شافعی اختلاف ہوتا ہے۔ فروعی عقائد میں اختلاف ہے، بنیادی عقائد بالکل ایک جیسے ہیں۔ وفد بنی اسد، اس قبیلے کے چند اشخاص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن پھر احسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے جہاں آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہو کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہوا ہو، ہم لوگوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے احسان جتانے پر خداوند قدوس نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محبوب، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ وفد فزارہ، یہ لوگ عیینہ بن حسن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے
کہ اب فقر و فاقہ کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور نے جمعہ کے دن ممبر پر دعا فرما دی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی اور لگاتار ایک ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعہ کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چوپائے ہلاک ہونے لگے اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے منقطع ہو گئے، لہٰذا دعا فرما دیجئے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ وفد بنی مرہ، اس وفد میں بنی مرہ کے 13 آدمی مدینہ آئے تھے، ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کی اور قحط کی شکایت اور باران رحمت کی دعا کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفہ کے طور پر عطا کریں، اور آپ نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر مدینہ میں بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وفد بنی البقاع، اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، جو 100 برس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھرا دیں۔ ان کی درخواست پر حضور نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا اور ان کو چند بکریاں بھی عطا فرمائیں اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دی۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قحط اور فقر و فاقہ کی بلا آئی تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط اور بھکمری کی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ وفد بنی کنانہ، اس وفد کے امیر کارواں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سب لوگ دربار رسول علیہ السلام میں نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا، لیکن ان کی بہن نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر صحابہ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں شامل ہو کر حضور کی خدمت کرنے لگے۔ حضور کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، پھر آخر عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں شہر دمشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی ہلال، اس وفد کے لوگوں نے بھی دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ کے گھر میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں۔
یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خدا مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد ام المومنین کے بھانجے ہیں، تو آپ نے ذراہ شفقت ان کے سر اور چہرہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ کے چہرہ پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وفد دمام بن ثعلبہ، یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز آدمی تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو۔ پھر حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ دمام بن ثعلبہ، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ دمام بن ثعلبہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں۔ دمام بن ثعلبہ، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں دمام بن ثعلبہ ہوں، میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزیٰ اور منات و حبل کو برا بھلا کہنے لگے اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے لگے، اے ثعلبہ کے بیٹے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا، ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کوڑ اور جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ یہ سن کر طیش میں آ گیا اور تڑپ کر فرمایا کہ اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے، اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کے پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلہ میں ایک مسجد بنا لی۔ واہ! اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ وفد بلی، اس کو بلی نہ پڑھیے گا۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی سے مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ اللہ، مرحبا کہتا ہوں، گویا کہ ویلکم کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ۔ پھر حضرت ابو رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا، اس کا نام ابو دیف یعنی مہمانوں والا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ پھر ابو دیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک، اس کے بعد جو کھائے وہ صدقہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارے ہاں مہمان آتا ہے نا، تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو 3 دن کھلائیں، کم از کم 3 دن اس کا حق بنتا ہے ہم اس کو کھلائیں۔ 3 دن کے بعد اس کا حق تو نہیں رہتا، مگر اگر وہ پھر بھی رہتا ہے اور ہم اس کو کھلاتے ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی نہ رہی، مگر ہم صدقہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ بہت فضیلت والا کام ہے۔ پہلے 3 دن کھلانا بھی ثواب ہے، مگر وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ 3 دن کے بعد کھلانا بھی ثواب ہے، مگر یہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ وفد تجیب، یہ 13 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ حضور نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال زکوٰۃ کو اپنے وطن لے جاؤ اور وہاں کے فقراء و مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے وطن کے فقراء و مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ یہ سن کر حضور نے ان لوگوں کی اس زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب مہمان نوازی فرمائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و انعام سے بھی نوازا۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ اللہ 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 اللہ، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں
سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خوش نصیبی اس نوجوان کی، واہ! چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ جب وہ نوجوان بارگاہ عالی میں باریاب ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پورا فرما کر انہیں وطن میں بھیج دیا، اب میں بھی ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرمائیں گے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر نہیں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائے، بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو دل میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغنا کی دولت پیدا فرما دے۔ نوجوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو سن کر محبوب خدا بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر کر دیا اور یہی نوجوان اپنے قبیلے کی مسجد کا امام ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ! ہاں یا اللہ، ہماری بھی بخشی فرما دے، ہم پر رحم فرما دے اور ہمارے دلوں میں بے نیازی ڈال دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔